اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے رسولوں کو بھیجا کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر ہم انہیں پکڑ لیتے تھے بأساء کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، والضراء سختیوں کے ساتھ۔ بأساء کا ترجمہ سختی کریں، ضراء تکلیف کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، جب اللہ کسی قوم کی طرف رسول مبعوث فرمائے تو پھر اللہ رب العزت اس قوم پر تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل فرماتا رہتا ہے، تاکہ اس قوم میں جو بے عملی ہے، بد عملی ہے، وہ اس سے باز آ جائے۔ اور پھر اگر وہ امت متنبع نہ ہو، باز نہ آئے اپنی اس روش سے، تو پھر اللہ عذاب بھیجنا بند کر دیتا ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہوتے ہیں، اللہ وہ بھیجنا بند کر دیتا ہے، اللہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، مزے ہی مزے ہو جاتے ہیں، پھر انسان بالکل ہی گم ہو جاتا ہے۔ وہ جو اپنی روش تھی اس میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اچانک اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ آخذناہم بالباساء والضراء، ہم ان کو پکڑ لیتے تھے سختیاں دے کر، تکلیفیں دے کر۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، انکساری سے کام لیں، پلٹ آئیں ہماری طرف۔ فلولا اذ جاءہم باسنا، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے بھیجی گئی سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی کی، انکساری کیوں نہ کی۔ ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے تو دل اور سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو وہ کام کر رہے تھے، شیطان نے انہیں یہ بتلایا کہ یہ تو بہترین چیز ہے جو تم کر رہے ہو۔ بس شیطان نے ان کے کام اور مزین کر کے ان کو دکھلائے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو کہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس کی تذکیر کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیے۔ آسمان سے بھی رحمتیں برسیں، زمین سے بھی جناب والا کشادگی اور فراوانی اور کشائش آئی، ہم نے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ رحمت کے دروازے کھول۔ ان پہ یہ جو دروازے کھلے ہیں یہ رحمت کے تو نہیں تھے اس معنوں میں، لیکن دنیاوی رزق اللہ نے ان کو دینے کے لیے تمام دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ عین راضی ہو گئے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا، بڑے ٹھاٹ باٹ اور عیش اور خوش و خرم جب یہ کیفیت ہو گئی، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں پکڑ لیا اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ اللہ رب العزت اچانک پکڑ سے بچائے، اچانک موت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ انسان اپنے ظاہر میں اور آپ اس وقت جس کیفیت میں ہیں، اللہ کی یاد کم ہوتی ہے، اچانک آفت آ جائے تو معاملہ، کیونکہ خاتمے کا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، ساری زندگی آپ نے اچھے عمل کیے، لیکن وہ ایک گھڑی، وہ ایک لمحہ جس میں آپ نافرمانی کر رہے تھے اور اسی وقت پکڑ آ گئی، تو اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر۔ اور اللہ نہ کرے کہ کسی کی وہ معاملہ جیسے حدیث سے واضح ہے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، اس میں ایمان
نہیں، زنا زانی زنا کرتا ہے اس میں ایمان، اور اس کیفیت میں اگر آ جائے موت اچانک تو ایمان تو نکل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ ہمیں اچانک موت سے بچائے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر اس قوم کی کہ جو ظالم تھی ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہی تو ہے جو سارے جہان کو چلا رہا ہے، پال رہا ہے، مربی ہے، رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یأتیکم بہ، بتاؤ ذرا اے میرے نبی ان سے پوچھو، اگر اللہ تمہاری یہ سلب کر لے، سمعکم وابصارکم، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، اگر اللہ یہ لے لے، وختم علی قلوبکم، دلوں پہ مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں واپس کرے گا؟ کون لائے گا؟ یہ انداز اللہ رب العزت نے بڑے مقامات پر اپنایا ہے، بلکہ سورۃ ملک کی آخری آیت ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت یہی چیز ہے۔ قل ارأیتم، اے میرے نبی ان سے پوچھو تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، یہ جو تم پانی پیتے ہو کبھی تم نے شکر ادا کیا؟ یہ پانی تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ زمین کے نیچے سے آتا ہے۔ اگر اللہ زمین کے نیچے اس پانی کو اور نیچے لے جائے تو فمن یأتیکم بماء، کون ہے جو تمہیں لا کر دے گا یہ پانی؟ یہ اللہ تمہیں پانی دیتا ہے۔ اگر اللہ اس کو نیچے کر دے اور تو کون تمہیں لا کر دے گا؟ اللہ یہ تمہاری صلاحیتیں لے لے، کون تمہیں لا کر دے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو پھر کیسے ہم آیات کی تصریف کرتے ہیں، بار بار پھیر پھیر کر مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس انداز میں، کبھی اس انداز میں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ایک بات کتنے اندازوں سے کہی جا رہی ہے آپ دیکھیے۔ لیکن ثم هم یصدفون، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ رخ موڑ لیتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتکم، بتاؤ ذرا، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ کا عذاب، بغتتن او جہرتن، اچانک آ جائے یا اعلان کر کے، بتا کے، ہاں بھائی موج کر لو، 3 دن ہے تمہارے پاس، جیسے قوم سمود کو اللہ نے کہہ دیا تھا 3 دن ہے تمہارے پاس، کھا پی لو جو کھانا پینا۔ بتاؤ ذرا، اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک آئے یا علل اعلان آئے، بتا کر آئے، آگاہ کر کے آئے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کو سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر کس لیے؟ خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر۔ یہ بنیادی فنکشن ہے رسالت کا، ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ نساء میں، ہم نے اس پر بات کی تھی، یہ ہے رسولوں کا بنیادی فنکشن۔ فمن آمن واصلح، تو پس جو کوئی بھی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب، ان کو عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے فسق کے، نافرمانی کے، بے وفائی کے، غداری کے۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے یہ بات تو کبھی نہیں کی تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں پر میرا تو کوئی اختیار نہیں۔ میں تو تمہیں واضح کہ یہ جو تم کہتے رہتے ہو نشانی دکھاؤ، نشانی دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، میں کہاں سے دکھاؤں؟ لا، میں نے کو کہا تم سے کبھی کہ میرے پاس اللہ کے خزانے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے تو صرف تمہیں یہ بات کہی کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں، اور کس لیے آیا ہوں؟ تمہیں خبردار کرنا۔ جو بات نہیں مانیں گے، جو مان لیں گے انہیں میں نے خوشخبری دینی۔ میں تو صرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس سے بڑھ کر میری اور کوئی حیثیت نہیں، اور وہ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ قل لا اقول لکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا تم لوگوں سے کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں کہ کیا ہونا ہے، ولا اقول لکم انی ملک،
نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تم یہ جو مطالبات کرتے ہو میں نے تو کبھی نہیں کہے تم سے یہ بات ہے. میں تو ایک انسان ہوں، رسول ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر میری اور کوئی حیثیت نہیں. قل، آپ فرما دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، ایک ہے دیکھنے والا ایک ہے اندھا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. ایک شخص دیکھ رہا ہے ایک اندھا ہے، برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، تو کیا پس تم غور نہیں کرتے؟ وانذر بہ، اور آپ ان کو آگاہ کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. وانذر بہ، پیچھے بھی یہی لفظ آیا تھا. اوحی الی ھذا القرآن، مجھ پہ یہ قرآن وحی کیا گیا. لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ میں انذار کروں اس کے ذریعے سے اور اس کو کہ جس کو یہ قرآن پہنچے قیامت تک. وانذر بہ، اور آپ انذار کیجئے اس قرآن کے ساتھ. اور کوئی معجزہ ہم ان کو دکھائیں گے نہیں، یہ قرآن ہے معجزہ جو دیا ہے، بس آپ اسی کے ذریعے انذار کیجئے. الذین یخافون، ان لوگوں کو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں، جو اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کا حشر کیا جائے گا کس کی طرف؟ ان کے رب کی طرف انہیں اکٹھا کیا. جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہوں آپ انہیں آگاہ کرتے رہیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اس اللہ کے سوا کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بنے، متقی ہو جائے. آپ انہیں نصیحت کریں. قرآن مجید کے اکثر مقامات پر سفارش کا اللہ رب العزت نے انکار کیا ہے. قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ قیامت والے دن سفارش کا اللہ رب العزت نے انکار کیا ہے. کیٹاگوریکل ڈینائل ہے، کوئی سفارش نہیں ہو، اللہ کے سوا کوئی شفیع نہیں ہو. میں نے آپ کو بتلایا تھا سورۃ بقرہ میں، سورۃ بقرہ کے اندر ہی 3 دفعہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور پھر سورۃ، وہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اس میں ایک چھوٹی سی بات کی ہے کہ ہاں کون سفارش کرے گا رب کے دربار میں مگر اس کی اجازت سے. میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ اجازت سے جو سفارش کرے اس کی کیا حیثیت ہے. آپ اپنے دنیا میں جو معاملات آپ کرتے ہیں ذرا ذہن میں لائیں نا، آپ کس کی سفارش کرواتے ہیں؟ سفارش ہمیشہ اسی کی کروائی جاتی ہے جس کا پتہ ہو کہ اس کا اس پہ اثر ہے، اسے اس کی بات ماننی پڑے گی. وہ بندہ اس کی بات رد کر سکتا نہیں ہے، اس کی سفارش کرواتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہو کہ اس کی جرات ہی نہیں سفارش کرنے کی، اس کی آپ اس کی سفارش کروائیں گے؟ سوال ہی پیدا. ہاں جی. تو آیت الکرسی سے جو پہلے والی آیت ہے اس میں بھی انکار ہے شفاعت کا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، جس میں نہ تو کوئی تجارت ہوگی کہ تم ہمیں کچھ لے دے کر لو، کوئی تجارت نہیں، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی ہے، ولا شفاع، نہ کوئی. کیٹاگوریکل ڈینائل. یہاں پہ دیکھ لیں اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی. ایک جو شفاعت ہے ہم مانتے ہیں اس کو، وہ شفاعت ہے، اللہ کے رسول کریں گے، لیکن شفاعت حقہ کا تصور ذہن میں صحیح رکھیں. 2 دفعہ تو ہم نے پڑھ لیا پیچھے، اللہ کے رسول خلاف گواہی دیں گے. کس کے خلاف؟ ایک وہ آیت ذہن میں لائیں سورۃ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے رسول، آپ آنسو آ گئے، آپ نے کہا بس کرو. وہ عبداللہ ابن مسعود جو تلاوت کر رہے تھے، گواہی دینی خلاف. اور اس میں جو دوسری آیت آئی ہے کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان کے بارے میں نہ جھگڑا کریں جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی. وہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا، وہ ایک منافق نے جو چوری کی، یہودی کے گھر رکھا ہے سامان جا کے، اور پھر اس کے خاندان والے اس کی حمایت میں آئے، اور قریب تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی لگے کہ بات تو ان کی معقول ہے. تب اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کیا ہیں، خیانت کر رہے ہیں اپنے آپ سے، آپ ان کے وکیل نہ بنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی اور میری وکالت کریں گے؟
جب ہمارے کام ایسے ہوں گے؟ ہاں جی، ایسا نہیں۔ شفاعت حقہ کا صحیح تصور ذہن میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور دیکھیے کہ آپ مت خود سے دور کریں، تطرد، آپ نہ خود سے دور کریں، آپ دھتکاریے مت، الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہا، اور وہ کس چیز کی طلب رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کا روح انور، اللہ کے چہرے کی طرف ان کی توجہ، اسی کی رضا چاہتے ہیں، اسی کی رضا کے جویا ہیں وہ سارے۔ آپ ایسے لوگوں کو خود سے، یہ معاملہ وہ ہے کہ جو تقریباً، بلکہ حضرت نوح کے ساتھ تو بڑی صراحت کے ساتھ آیا، اور اللہ کے رسول کے معاملے میں بھی، کہ جو آپ کے دور کے جو تھے سرداران، بڑے لوگ، چودھری لوگ، جن کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، مالدار لوگ تھے، منصب والے لوگ، جو محفلوں میں میر ہوتے ہیں، جناب میر محفل ہوتے ہیں، ایسے لوگ، وہ حضرت نوح سے کہتے تھے دیکھو نوح، ہم تمہاری بات سننا تو چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، جب بھی تمہارے پاس آؤ تو یہ ایک جمگٹا سا لگا ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے مسلی کمی کاری یہی تمہارے گرد بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے بتاؤ بھلا؟ اب ہم نے اگر تم سے کوئی چلو بات چیت کرنی ہو، سمجھنی ہو، تو جب بھی تمہارے پاس ہے یہ سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے، اب ان میں ہم کیسے بیٹھ کے تمہارے ساتھ بات کریں گے؟ کم از کم یہ ہماری شان یہ نہیں ہے، آپ ان کو تو اب سے خود سے دور کریں نا، تاکہ پھر ہم آپ سے بیٹھ کے بات کر سکیں۔ تو یہ ہے اس چیز کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تو یہ ہے کہ آپ ایسا مت کریں ان کے لیے، اور وہ آپ نے سورۃ عبس پڑھ لیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس میں ہلکا سا ہو گیا تھا تو کیسی سرزنش کی ہے۔ پھر وہی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگرچہ یہ دنیا داری میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے غریب ہیں، بڑے کمی ہیں، ان کے پاس پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کوئی روٹی نہیں ہے، لیکن ان کا مقام یہ ہے، اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دن رات، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ ایسے لوگوں کو خود سے دور مت کیجئے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمہ کوئی شے نہیں ہے ان کے حساب میں سے، وہ جو کہتے ہیں کہ ان کو ذرا دور کریں، پھر ہم، آپ بے فکر رہیں، ان کے حساب کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ بس انہی کی طرف توجہ کریں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی ان سے پوچھا جائے گا آپ کے حساب کے بارے میں۔ فتطردہم، اگر آپ نے ان کو خود سے دور کر دیا تو فتکون من الظالمین، تو کیا ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے، پیسے دے کر کسی کو آزماتے ہیں، کسی کو پیسے لے کر آزماتے ہیں، لوگ لوگوں کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ آزمائش بن جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی، جن کا آپ پر حق ہے، اللہ ان کو بعض اوقات ایسی حالت میں لے جاتا ہے کہ کس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ کی آزمائش۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ یہ تو بزرگ ہو گیا ہے، اللہ اب اس کے لیے آسانی کر دے تو بہتر ہے۔ اللہ تو آسانی کرے گا جب اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہ بٹوین اس وقت تک آزما کسے رہا ہے؟ وہ جو ارد گرد موجود، اللہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے۔ انہیں غریب بنا دیا، فقیر بنا دیا، ان کے پلے ہے کچھ نہیں، ان کے ذریعے فطرے میں کن کو ڈال دیا؟ امیروں کو۔ وہ جو کہتے ہیں ان کی کیا اوقات ہے، اب ان کے ذریعے ان کی آزمائش ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزمائش میں ڈال دیتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ لِيَقُولُوا، کہ یہ جو پھر پیسے والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، ماشاءاللہ منہ تو دیکھو ان کے، یہ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا، واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب، شکلیں دیکھو ان کی، نہ منہ دھلا ہوا ہے، نہ کپڑے صحیح ہیں، اللہ نے ان پہ احسان کر دیا جی، کیا بات ہو گئی۔ یہ ان کا انداز ہے استہزاء کرنے کا۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ کہتا ہے کیسے نادان ہے، کیا اللہ نہیں جانتا کہ اللہ کے شاکر کون ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے کون، اللہ نہیں جانتا؟ اللہ احسان انہی پہ کرے گا جو اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ایک اور مقام پہ آپ پڑھیں گے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب پتہ ہے اس نے اپنی رسالت کسے دینی ہے، کون ہے لائق اس کے۔ یہ آتا ہے مشرکین کے بارے میں بھی، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی رسالت دینی ہی تھی، کوئی نبی بھیجنا ہی تھا تو یہ بھیجنا تھا،
یتیم مکے کا، جس کا بچپنا یتیمی میں گزرا، مفلسی میں گزرا، جوانی محنت کرتے ہوئے گزری، جس کے پاس نہ پیسے، نہ مال، نہ اسباب، نہ کوئی منصب، نہ کوئی عہدہ، رسول بنانا بھی تھا تو اسی کو بنانا تھا۔ من قریتین عظیم رجل من قریتین، کوئی بندہ ہوتا تو ان دو بستیوں میں سے کوئی عظیم بندہ ہوتا، جیسے چودھری بڑے سردار لوگ، ان میں سے کوئی ہوتا، یہ نبی بننا تھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے رسالت اپنی کس کو دینی۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اے میرے نبی جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، تو فقل آپ انہیں یہ کہیے سلام علیکم، سلامتی ہو بھائی تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان کو امید دلائیے، ان کو خوشخبریاں دیجیے کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پہ رحمت کرنا واجب کر لیا، اللہ نے لکھ لیا اپنی ذات پہ، ذمہ کر لیا کہ وہ رحمت کرے گا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اور اس کی رحمت کا ظہور یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی برا کام کر بیٹھے گا بجہالۃ، جذباتی ہو کر، جذبات کی وجہ سے، جذبات سے مغلوب ہو کر، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ رجوع کر لے گا، لوٹ آئے گا اللہ کی طرف، واصلح، اور درست کر لے گا اپنا معاملہ، تو فانہ غفور الرحیم، تو یقیناً شان یہ ہے کہ وہ ذات اللہ کی جو ہے بہت ہی غفور ہے اور رحیم۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو۔ آگے پھر کچھ الفاظ یہاں محذوف مانے جاتے ہیں، یا جیسے یہاں انہوں نے لکھا ہے تاکہ تم عمل کرو، یا تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ہم اسی لیے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ یہ آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم عمل کرو۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے کہ یہ جو ظالموں کا، مجرمین کا راستہ ہے وہ کھل جائے کہ ان کے کیا طور طریقے، واضح ہو جائے یہ بات کہ یہ ہمارے کام، ہمارے معاملات، ہمارے طریقے پہ چلنے والے نہیں۔ قل آپ فرما دیجئے انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں، قد ضللت اذا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی، وما انا من المہتدین، اور میں نہیں ہوں گا اس وقت ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ فرما دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، اندھیرے میں ٹامک ڈوئیاں نہیں مار رہا، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اپنے رب کی طرف سے، میں اس بینہ پر ہوں، اس واضح دلیل پر ہوں۔ ایسی چیز ایک تو اس کو میری فطرت پہچانتی ہے، میری فطرت کے عین مطابق ہے، میری عقل سلیم کے عین مطابق ہے، اور دوسری یہ وحی ربانی اس کی توثیق کر رہی ہے، میں جس راہ پہ چل رہا ہوں بینہ۔ فَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تم نے اسے جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی۔ ما عندي ما تستعجلون بِهِ، دیکھو میرے پاس ہے نہیں وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو عذاب لاؤ عذاب لاؤ، عذاب نہیں لا رہے تم، 10 سال ہو گئے سنتے ہوئے عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا، کہاں رک گیا عذاب، آیا کیوں نہیں ابھی تک، لے آؤ، ہاں کب آئے گا عذاب، ایویں باتیں کرتے رہتے ہو۔ آپ فرما دیجئے ما عندي، میرے پاس ہے نہیں، ما تستعجلون بِهِ، وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، وہ تو کس کے حکم سے آئے گا، وہ تو اللہ کے فیصلے سے آئے گا، اور حکم تو اللہ کا ہی چلے گا، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ صحیح بات کرتا ہے اور وہ بہترین فیصل ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اب اس میں تھوڑا سا وہ انداز دیکھیے گا، قل آپ فرمائیں لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر یہ عذاب میرے پاس ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، کب کا معاملہ پھر چکا دیا گیا ہوتا، میرے پاس میں ہوتا تو پھر کب کی یہ بات ختم ہو چکی ہوتی، میں بھی اب تم سے بیزار، me too I am also sick and tired and fed up with you guys،
نو مور، میری اپنی کیفیت اب یہی ہے. اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو یہ معاملہ چکا دیا گیا ہوتا. There is always a line somewhere up to how much rubbish a man can endure. There is always a line. اب وہ وقت آ گیا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں معاملہ یہاں چکا دیا جاتا. اللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ توحید کا بیان ذرا سنیے. اللہ کی قدرت، اسی کے پاس ہیں کنجیاں یا اسی کے پاس ہیں خزانے، دونوں ترجمے ٹھیک ہے. اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے. مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا ان کو سوائے اسی کے. کتنے خزانے ہیں اس کائنات میں چھپے ہوئے، انسان جانتا ہے؟ نہیں جانتا. 1 صدی پہلے یہ سمندری جو خوراک ہے اس کا تصور تھا؟ نہیں تھا. انسان سمجھتا تھا کہ کھانا ختم ہو جائے گا، ہمارے جو وسائل ہیں ختم و محدود ہیں. سمندر کتنا وسیع، اس میں کتنی، اب تو سی فوڈ بلکہ ادھر سے بھی زیادہ بہتر مہنگی بکتی ہے اور زیادہ اس کو لوگ لذیذ سمجھتے ہیں. کتنا وسیع کھانا ہے جس کا اللہ نے انتظام کر دیا. یہ ہمیں اب پتہ چلا، پہلے تو نہیں تھا پتہ. اب اسی طرح کے کہاں کہاں اللہ نے خزانے چھپا کے رکھے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ ہے خشکی میں، جو کچھ ہے سمندروں میں، وہ اللہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، نہیں گرتا کوئی پتا اس دنیا میں مگر وہ تیرے رب کے علم میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اسے. آپ اندازہ تو کیجئے، یہ تو ہمارے سامنے کی چیز ہے. پتے، کتنے پتے، انکاؤنٹیبل، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کا گرنا تیرے رب کے علم میں ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کی قدرت کا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، نہ ہی کوئی دانہ جب وہ کسی زمین کے پیٹ میں جاتا ہے اللہ جانتا ہے. کون سا دانہ کہاں زمین کی تاریکیوں میں گیا ہے، پھر وہاں سے وہ پودا بن کرنے، اللہ جانتا ہے. کوئی دانہ ایسا نہیں ہے کہ جو زمین میں جائے مگر وہ تیرے رب کے علم میں ہے. تاریک زمین کی تاریکیوں میں. ولا رطب ولا یابس، نہ ہی کوئی ہری شاخ، ہری چیز، نہ ہی کوئی سوکھی ہوئی چیز، یہ ساری تیرے رب کے علم میں. الا فی کتاب مبین، یہ کتاب مبین کیا، اور یہ کتاب مبین کیا ہے؟ اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم، سب کچھ اس کے اندر، کوئی شے اس سے باہر نہیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں فوت کر لیتا ہے رات کو. توفا یا توفا ہم نے کچھ بحث کی تھی جب وہ آیا تھا معاملہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پورے کا پورا لے لینے والا ہوں، میں تجھے فوت کر لینے والا ہوں اپنے پاس. توفا یا توفا کا صیغہ تینوں میں سے ہر ایک چیز کے لیے آ جاتا ہے. اس کو سمجھ لے تھوڑا سا. انسان کے اندر 3 چیزیں، ایک تو یہ وجود ہے، دوسرا اس کے اندر جان ہے، تیسرا اس کی جان کے ساتھ ایک شعور ہے. 3 چیزیں سمجھ آ رہی ہے؟ انسان، یہ بدن، وجود، اس کے اندر جان، اور پھر اس جان کے ساتھ شعور جو اس دنیا میں چلتا ہے. بچہ پیدا ہوا تو وہ ساتھ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، 60 سال 70، وہ سارا شعور ساتھ. ہر رات جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ یہاں اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے. رات کو وہ تمہیں کیا کر دیتا ہے؟ تمہیں وفات دے دیتا ہے. یعنی یہ وفات کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اس میں کیا چیز لے لیتا ہے؟ صرف شعور لے لیتا ہے. آپ سو گئے، آپ کا شعور چلا گیا، آپ کے اندر جان موجود ہے اور آپ کا یہ جسم بھی موجود ہے. اور پھر جب موت آ جاتی ہے جسے نیند کی بہن کہتے ہیں، اس میں 2 چیزیں چلی جاتی ہیں، شعور چلا گیا ساتھ اور دوسری جان چلی گئی. اب وہ زندہ نہیں، روح چلی گئی ساتھ اور اس کے ساتھ وہ شعور بھی چلا گیا. اس کے لیے بھی لفظ کیا آتا ہے؟ یہی توفا یا توفا، وفات دے دینا. اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہی لفظ آیا، انی متوفی کا،
اب اس میں تینوں چیزیں چلی گئی ہیں، شعور بھی گیا، جان بھی گئی اور جسم بھی۔ تو یہ تینوں کے لیے آ جاتا ہے یہی لفظ توفا یا توفا، وفات دینا۔ یہ وفات دینا، شعور کو وفات دینا، وفات دینا جب یہ مرگ موت آ جاتی ہے اس وقت بھی، اور وفات دینا جب کسی شخص کو پورے کا پورا لے جانا۔ یہ تینوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ، ہاں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں نیند سے کیا کر دیتا ہے؟ اٹھا دیتا ہے۔ کیوں اٹھا دیتا ہے؟ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، جو تمہاری عمر اس نے طے کی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے، 40 سال، 30 سال، 60 سال، سلا کے پھر اٹھا دیتا ہے تاکہ یہ گنتی تم پوری کر لو جو بھی عمر ہے آپ کی۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ جتلا دے گا، بتلا دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے اس دنیا میں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ لفظ بھی بار بار آیا ہے۔ اللہ غالب ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا رہتا ہے، حفظہ باڈی گارڈز، محافظ بھیجتا رہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ کئی لوگوں نے ایسے واقعات بتلائے ہیں کہ بس گویا ایسے لگتا تھا حادثہ ہونے ہی والا تھا، سامنے سے بھی گاڑی آ گئی، ادھر سے بھی گاڑی آ گئی، بس باپ تو بالکل میں بائک پہ جا رہا تھا، راستے ایسے لگتا ہے کہ میں نے تو آنکھیں بند کر لی، بابا میں نے جب آنکھیں کھولی کچھ ہوا ہی نہیں، تو میں سامنے روڈ پہ جا رہا تھا، وہ گاڑی گزر گئی، یا ویسے ہم پاس گزر رہے ہیں، یوں لگا کوئی جو ہے سناٹے کی آواز کے ساتھ، ایسے لگتا ہے کسی نے ہاتھ پکڑ کے آپ کا ادھر کر دیا۔ تو یہ اللہ حفظہ بھیجتا رہتا ہے، جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں ہے تمہیں وہ مرنے نہیں دے گا۔ اللہ محافظ بھیجتا ہے، نگران، یہ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ تو ہمیں نظر نہیں نہ آتے، بار بار وہی باتیں ہیں کہ کس غیب کا ایک پردہ ہے جو اللہ نے حائل کیا ہوا، موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ہر انسان سے اگر یہ فرشتے نہ ہو تو مخلوق تو کھا جائے انسان کو، یہ جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں، اگر ہر انسان کے ساتھ یہ نہ ہو تو مخلوق انسان، ہر انسان کے ساتھ، انسان اپنے حساب میں ڈرا پھر رہا تو وہ اکیلا ہے، اور رات کو کہیں چلے تو وہ عجیب عجیب انداز میں اس کے وہ خوف سے حالت ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا بھلا بڑا سارا میرا کزن ہے، وہ ایک چوک سے اتر کے گھر گیا، رات کو اندھیرا وقت تھا بڑا، تو اس بیچارے کو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، کرسی کرسی کرتا گیا ہے، تو کرسی کو کرسی 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 پڑھتا گیا، یار کہ شاید میں جو ہے نا اب اس سے بچ جاؤں گا۔ اتنا بڑا وہ لوگ احساس نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے فرشتے دو رکھے جو اس کی کیا کر رہے ہیں، حفاظت کر۔ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا بودا ہے، اللہ پہ اس کا بھروسہ نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، پھر جب تم میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے، توفته رسلنا، پھر وہ اس وقت چھوڑتے بھی نہیں، موت آ گئی بس پھر ختم، پھر کوئی بھی رکاوٹ ہے تو وہ پھر اللہ اسے، اور جہاں تمہاری موت لکھی ہے وہاں لے جا کر تمہاری جان نکالیں گے۔ وہ ان کی موت لکھی ہوئی تھی، وہ جو ٹائٹن کے اندر گئے ہوئے تھے ٹائٹینک دیکھنے، کہاں موت لکھی، اللہ نے کیسے پہنچایا ان کو وہاں جا کے ان کی جان۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے، دو چیز آدمی را کشند بزور، یکی آبودانا دیگر خاک گور، دو چیزیں بندے کو زبردستی کھینچ کے لے جاتی، یکی آبودانا، ایک تو اس کا رزق ہے جہاں لکھا ہوتا ہے انسان کو وہ کھینچ کے وہاں لے جاتا ہے، دیگر خاک گور، اور دوسری چیز آپ کی قبر کی مٹی، جہاں موت لکھی ہے کھینچ کر تمہیں وہ وہاں لے جائے۔ پھر جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی ہے، توفته رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے اس کو پھر قبض کر لیتے ہیں جان، پھر وہی توفا لفظ آ گیا، دیکھیں نا، وهم لا يفرطون، اور اس میں سستی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر وہ سارے لوٹا دیے جائیں گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، جو ان کا مولا ہے، مولاهم الحق، برحق مولا،
الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، فیصلہ تو پھر اسی کا ہی ہوگا، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب چکانے میں بہت جلدی کا، اس کے پاس پتہ نہیں کیسے کیسے کمپیوٹر ہیں۔ اب جو ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ حساب بڑی جلدی ہو جائے گا، ہر کسی کی کوئی فلم، کوئی مووی، کوئی چپ، کوئی شے چلے گی اور بس ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے بھی آگے پتہ نہیں ٹیکنالوجی کہاں تک جائے گی، اور اللہ کی ٹیکنالوجی کا کیا تصور ہے۔ قل، اے میرے نبی ذرا ان سے کہو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے تاریکی اور سمندر کے ظلمات سے، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے، تمہیں نجات دیتا ہے؟ ظاہر ہے صحرا کے اندر ہے یا سمندر کے اندر معاملہ ہے، انسان مصائب میں گر جاتا ہے، عذاب آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، صحراؤں میں وہ جو طوفان چلتے ہیں، ریت کے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ریت کے صحرا میں جو ٹیلے بنے ہوتے ہیں، ہوا چلی ادھر سے ٹیلا ختم ہوا، ادھر گم ہو گئے نیچے انسان۔ تو یہ جو تاریکیوں میں تمہارے اوپر مصیبتیں آن پڑتی، کون بچاتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، اسی اللہ کو تم پکارتے ہو بڑی عاجزی کے ساتھ، اپنے دل ہجے میں، اندر ہی اندر دل میں بڑی انکساری عاجزی کے ساتھ اسی اللہ کو یاد کرتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اللہ نے اگر اب ہمیں بچا لیا نا اس عذاب سے، لنکونن، پھر ہم بڑے شکر گزار بن کے رہیں گے۔ دیکھو اللہ بچا لینا آج کل، پھر ہم زندگی میں سارے کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہم سب کی یہ کیفیت ہوتی ہے زندگی میں، کہیں نہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں تو اس وقت بڑا اللہ یاد آتا ہے، اللہ آج ایسے کر دینا، تو آج اللہ بچا لے، اللہ آج معاف کر دے تو بس پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اے میرے نبی کہہ دیجیے اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے۔ کرب کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، ہر کرب سے وہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم یہی ہو، پھر شرک کرنے لگ جاتے۔ قل هو القادر، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں عذاب کی 3 شکلیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ اللہ عذاب بھیجتا ہے 3 صورتوں میں، یہ اس آیت میں آ گیا۔ قل، کہہ دیجئے، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے اس بات پہ، علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تم پر بھیج دے عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ اوپر سے عذاب کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے۔ اللہ کوئی آسمان کا دروازہ کھولے اور کوئی شے آسمان سے اتار دے تمہارے اوپر، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا تمہارے اوپر آ گرے، یا یہ جو سپیس کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں، میٹیئرز، شہاب ثاقب، میٹرائٹس جو آ جاتے ہیں، وہ آتے آتے کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں راستے میں ہی، مختلف لیئرز اللہ نے بنائی ہوئی، اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے بچانے کا، نہ بچائے عذاب تم پہ نازل کر دے، کوئی آ کے گرے کوئی شاید زمین کے اندر، تو او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے، زمین کا کوئی حصہ اللہ ہٹا دے، زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، زمین کے اندر دھنسا دے تمہیں، زمین دھنسے گی نا۔ حدیث میں آتا ہے 3 بڑے بڑے خسف ہونے ہیں قیامت سے پہلے، 3 بڑی بڑی زمینیں دھنسا دی جائیں گی قیامت سے پہلے، خسف ہونے ہیں۔ اللہ ہو سکتا ہے تم پہ عذاب نازل کر دے تمہارے نیچے سے، یہ 2 تو سمجھ آ گیا، آسمان سے عذاب آ سکتا ہے یا نیچے زمین سے عذاب۔ اب تیسری عذاب کی شکل دیکھیں، او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تم آپس میں کیا کرو؟ لڑائیاں لڑو۔ پوری دنیا میں فساد عذاب کس شکل کا چل رہا ہے؟ گروہوں میں ہو کے لڑے جا، پوری انسانیت کو دیکھ لیں، کس صورت کا عذاب ہے جو مسلط ہے، یا بالخصوص مسلمانان پاکستان ہی ذرا دیکھ لیں، صرف اسی ملک کے اندر
کوئی ہے حالت؟ اللہ کا کون سا عذاب آ رہا ہے؟ آسمان سے کون سا آگ برسی ہے؟ کتنا ایک زمین نیچے سے ہل گئی، کہاں زمین؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ عذاب یلبسکم شیعا، تمہیں گروہوں میں تقسیم کرے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھائے. قوم کہاں ہے؟ آج کل تو قومیتیں ہیں، آج کل تو گروہ بن گئے نا، اور گروہ بن کر ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی. یہ اب جو سندھ کے اندر جو حالات ہیں، یہ جو ابھی الیکشن ہوئے تھے، کیا اندازہ کیجئے، سندھ کراچی، نئے سندھ مہاجر وہ سندھ کو اون کریں، سندھی سندھ ان کا ہے. لڑائیاں دیکھیے کہاں تک جائیں گے. اب پنجاب کے ساتھ توبہ ہے. آپ کا کالا باغ ڈیم نہیں بنا، کتنا ضروری تھا آپ کی معیشت، بنا نہیں بنا؟ کیوں نہیں بنا؟ ایسے خام خواہ ایویں uncertain doubts, assumptions خام خواہ، اور ہونے نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو. ایسے اللہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے گا، اور پھر ایک دوسرے کی طاقت کا تمہیں مزہ چکھاتا ہے. شیعہ سنی اب تو خیر کم ہوگی. چلیں بہرحال یہ ایک عذاب کی تیسری شکل. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے آیات کو تصریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر، کھول کھول کر. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ کیا کریں؟ بات سمجھ تو لیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہاں جی، ہم اسی لیے بار بار باتوں کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور یہ ہے وہ قرآن جس کو تمہاری قوم نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. وَكَذَّبَ بِهِ، اور اس قرآن کو جھٹلا دیا آپ کی قوم نے. وَهُوَ الْحَقُّ، درا حال ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگران، نگہبان، حفیظ، وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا. مان لو گے تو اپنا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا گھاٹا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کے لیے، نبا کہتے ہیں خبر کو، اسی سے لفظ نبی بنا ہے، خبر دینے والا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک مستقر ہے، ایک وقت مقرر ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس بڑی خبر، یعنی سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت. یہ جو آخری پارے کی پہلی سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ نبا. اور کیسے شروع ہوتی ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. قیامت کا ذکر. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور قریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، یہ ہے وہ مقام جس کا میں نے حوالہ دیا تھا پیچھے پڑھتے ہوئے، کہ جہاں کہا گیا ہے کہ کافروں کو آپ دیکھیں، منافقوں کو، کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مت بیٹھیں. وہاں حوالہ آیا تھا کہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے. وہ مدنی صورت تھی، یہ مکی صورت. سورۃ انعام میں نے کہا تھا کہ یہ حکم آ چکا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں تو پھر آپ ان کے پاس مت بیٹھو. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب آپ دیکھیں لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں باریکیاں نکالتے ہیں، فضول نیگیٹو قسم کی ہماری آیات میں سے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے آپ اعراض کریں. یہ خوض کرنا جو ہے، یہ آپ جانتے ہیں اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں غور کے ساتھ. کیا جملہ بولا جاتا ہے؟ غور و خوض. یہ وہی خوض، یخوضون. لیکن غور اور خوض میں فرق ہے. غور ہے پازیٹو، خوض ہے نیگیٹو. غور ہوتا ہے کہ آپ چیز کو ذرا اچھی طرح ڈیپلی دیکھتے ہیں، اس کے فورس کیا ہیں، اگینسٹ کیا ہیں، ما لہو و ما علیہ، اس میں کیا نیگیٹیوز ہیں، کیا پلس ہیں، ایک پازیٹیو کنوٹیشن کے ساتھ غور کرنا. لیکن خوض یہ نیگیٹو انداز میں کسی بھی چیز کی میخ مین کرنا، بال کی کھال اتارنا، اس کے اندر چیزیں خام خواہ عیب زنی کرنے کے لیے، تان کرنے کے لیے. خوض نیگیٹو ہے، غور پازیٹو. جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ ہماری آیتوں میں میخ مین کریں،
آیتوں کے بارے میں ادھر ادھر ہمیں خام خواہ باتیں کریں، فاعرض عنہم، آپ ان سے پھر اعراض کر لیجئے، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، ہاں پھر آپ جب آپ دیکھیں کہ دوسری باتوں میں لگ گئے ہیں، اپنے کھیل تماشے میں، اپنے مذاق میں، تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ان کی باتیں اور تھیں، اب آہستہ آہستہ کب سے یہ معاملہ کدھر چل پڑا ہے، آپ کو پہلے اگر خبر نہ ہو، آپ ہوشیار نہ ہو، شیطان بھلا دے تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آ جانے کے بعد نہ بیٹھیں ان کے ساتھ، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، جو لوگ متقی ہیں ان کے ذمے کوئی بات نہیں ہے، ان کے حساب میں سے کچھ بھی، متقی لوگوں سے ان کے حساب کے بارے میں کوئی شے پوچھی نہیں جائے گی، ولیکن ذکرى لعلہم یتقون، ہاں لیکن یہ ایک ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دیں آپ ان کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو ہمیں کھیل تماشا مذاق بنایا ہوا ہے، اپنی دنیا کے بارے میں تو بڑے سیریس ہیں، بہت سوبر، بزنس کی بات کریں تو جناب یوں بیٹھتے ہیں جیسے سر پہ طوطے بیٹھے ہوں، اور آپ کوئی دین کی بات شروع کر لیں تو اس میں بس وہ ان کی ٹٹ بٹس ہوتی ہے، بس وہ ان کا وہ چٹ چیٹ ہوتی ہے تھوڑی بہت، دینی معاملات کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ ایک سرسری چیز ہے، یہ بس مولویوں کے کرنے کی بات ہے اور ہم نے تو صرف کمنٹ پاس کرنے ہوتے ہیں۔ آپ چھوڑیں ان لوگوں کو جو اپنے دین کو ذرا یہ مذاق جنہوں نے بنایا ہوا ہے۔ وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسب، وذکر بہ، اب پھر وہی بات آ گئی، آپ ان کو تذکیر کریں بہ، اس قرآن کے ساتھ، اس میں یہ بار بار آیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ نے وہاں کیٹیگوریکلی یہاں بتلا دیا، ہم نے جو معجزہ تمہیں دیا وہ کیا ہے، یہی قرآن، اس کے علاوہ اور کوئی معجزہ نہیں دے گی، اسی قرآن کے ذریعے آپ تذکیر کیجئے۔ یہ سورۃ کاف کی آخری آیت بھی یہی ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، وذکر بہ، اسی کے ذریعے آپ تذکیر کیجئے، ان تبصر نفس بما کسبت، اس سے پہلے کہ وہ ہلاک ہو جائے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، آپ اسی کے ذریعے ان کو تذکیر کیجئے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر آ گئی وہی بات، کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ کوئی فدیہ دینا چاہیں گے سارا فدیہ تو وہ بھی ان سے لیا نہیں جائے گا، یہ سورۃ بقرہ میں 2 دفعہ آ گئی یہ بات، نہ سفارش لی جائے گی نہ فدیہ لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہلاک کر دیے جائیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم، ان کا شراب کیا ہوگا، ان کے لیے مشروب کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، حمیم، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بس سبب اس کے کہ جو وہ کفر کرتے تھے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکارے اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ایسوں کو کہ جو نہ ہمارے کسی نفع کے مالک ہیں نہ کسی نقصان کے مالک، ایسوں کو پکارے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم لوٹ جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، حیران اس شخص کی مانند کہ جس کو شیطان نے جنگلات کے اندر اپنی راہ سے ہٹا دیا ہو، حیران، نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ایک شخص ہے جنگلوں کے اندر، وہ اپنے راہ سے ہٹ گیا ہے، شیطانوں نے اسے ہٹا دیا اس کی اصل راستے سے، لہو اصحاب، اور اس کے دوست ہیں، یدعونہ، اس کو بلا رہے ہیں، الی الہدی، آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ، یہ ہے اصل راستہ، ادھر آ جاؤ۔ کیا ہم ویسے شخص کی طرح ہو جائیں، تم ہمیں یہ چاہتے ہو کہ سیدھے راہ سے دور ہو جائیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو جو اللہ کی ہے وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ، کہ ہم مسلمان ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین، کس کے سامنے، رب العالمین کے سامنے فرما بردار ہو جائیں، میں تو اس بات کا حکم دیا گیا۔ یہ جو اوپر بات کی گئی ہے کہ وہ شخص
کہ جس کو شیطان جنات جو ہے شیطان اس کو اصل راہ سے ہٹا دے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرح ہو جائیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا۔ یہ ایمفیسائز کرتا ہے جماعتی زندگی کو، نیک لوگوں کی صحبت کو۔ اللہ نے جو ہمیں راہ دکھایا، اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ہم اس راہ کو چھوڑ دیں گے تو گویا اس شخص کی مانند ہو گئے جو سیدھے راہ سے جدا ہو گیا۔ اب اس کے دوست اسے بلاتے ہیں، اسے پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، اکیلا ہو گیا نا۔ اکیلا جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کا پھر سیدھے راہ پہ آنا بہت مشکل ہے۔ اب دیکھیے، ہم عام زندگی میں یہ تجربہ کرتے ہیں کہ آپ کی اگر صحبت اچھی نہیں ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تو دنیا داری جو آپ کی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کن کن گلیوں کوچوں میں لے جاتی، اور ایون کہ آپ کے اپنے بیوی بچوں کی خواہشیں پوری کرتے کرتے کرتے، ان کی اچھی کفالت کرتے کرتے پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں چلا جائے۔ اب دوسرے صفت آ جائیں، اگر آپ اس اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس راہ پہ چل رہے ہیں، تو آپ کو کتنی ہی چیزوں سے بچا لیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کے قدم قدم پر آپ کو وہ رہنمائی ملتی رہے گی، گھر میں یوں چلنا ہے، ادھر یوں کرنا ہے، معاملہ یوں کرنا ہے، اس دوست کا بھی یہی مسئلہ تھا، فلاں کا بھی یہی مسئلہ، ساتھ چلنے کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کے پیچھے جائیں کہ نہ ہو ہمارے نفع کے مال نہ ہو، اس میں بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ توحید تو پھر کیا اس کا مضمون ہے، جتنا آپ اس کو بہتر انداز میں بات کریں۔ سب سے پہلی چیز جو یہ ایمفیسائز کرنے کی ہے وہ یہ کہ کوئی شے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ کل ہی ہم نے آیت پڑھی ہے، ساری کائنات جمع ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے پہ نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے نصیحت کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم جان لے یا نوجوان، پوری انسانیت اگر تجھے گھاٹا دینے پہ تل جائے تو وہ تجھے گھاٹا نہیں دے سکتا، اور تمام انسانیت، تمام جن و انس مل جائیں تجھے کوئی فائدہ پہنچانے پہ، اللہ نہ چاہے تو وہ پہنچا نہیں سکتا۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے بھی صحیح تو زبان کی حد تک ہے، ہم اس کا اقرار کر لیتے ہیں، لیکن یہ چیز یقین بن کے دل میں اتر گئی ہوئی ابھی یہ کیفیت ہے۔ وَأَنْ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، واللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق، حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ مقصد کے ساتھ پیدا کیا، فضول نہیں بنایا۔ اس کو جوڑ لیں اس کے ساتھ جو سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، دعا آخری رکوع کے اندر، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اسے باطل بنایا نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ بنایا۔ باطل کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حق۔
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق اور اسی کا کہنا ہی حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ بادشاہت تو آج بھی اسی کی ہے، لیکن آج کچھ عارضی بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، وہ کچھ تھوڑا بہت ان کو آج لگتا ہے کہ وہ بادشاہ ہیں، لیکن اس دن تو مطلق بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکیم ہے خبیر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یہ پڑھ لیں؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ رکوع بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جس وقت کہا ابراہیم نے اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے، ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے ملکوت۔ آسمان اور زمین کے ملکوت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی اب اس کائنات کے اندر ایک یونیورسل ایک گورننس ہے جو چل رہی ہے، معاملات ہو رہے ہیں، فرشتے ہیں یہ کر رہے ہیں، وہ یہ معاملات چل رہے ہیں نا مختلف، تو یہ چیزیں ہم نے کچھ اپنے ابراہیم کو دکھائیں، جیسے اللہ کے رسول کو دکھائے گئے، حضرت جبریل امین وہ لے کر گئے، سات و آسمان دکھائے، تاکہ یہ ساری چیزیں نبی کے یقین میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے، نبی کا یقین پختہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے زمین و آسمان کے ملکوت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے کس میں سے؟ یقین کرنے والوں میں سے۔ اور اس کے ساتھ وہ بھی ملا لیں جو حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا، سورۃ بقرہ میں ہم پڑھا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تم مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا دے۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا ایمان نہیں ہے، کہا ایمان تو ہے لیکن دل کی طمأنینت، تو یہ اس طرح کی چیزیں ملکوت۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اب یہ آگے کچھ ایک وہ آ رہا ہے ان کا ایک جو انہوں نے دلیلیں دی اپنی قوم کو، اپنی قوم کے سامنے جو انہوں نے ایک حجت قائم کی ہے تدریجاً۔ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً ان کا ذہنی ارتقاء ہے، کہ واقعتاً درجہ بدرجہ حضرت ابراہیم اوپر آئے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ بات سمجھائی سجھائی، یا انہوں نے خود یہ حجت قائم کی ہے اپنی قوم پر۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ان کی قوم چونکہ بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، بادشاہوں کو بھی پوچھتے تھے، نماردہ کو، نمرود جو تھے ان کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی تو قال رأى کوکبا، حضرت ابراہیم نے دیکھا ستارے کو بڑا چمکدار، قال ھذا ربی، تو قوم سے کہنے لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ رب ہے میرا، یہ چمکدار ہے، یہ ستارہ، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو کہنے لگے بھائی دیکھو میں ایسوں سے تو میں ان کو اپنا خدا کیسے بناؤں جو ڈوب جاتے ہیں، ڈوب جانے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب دیکھا چاند کو بہت چمکدار تو کہا جی ٹھیک ہے، ہاں یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو قال، پھر حضرت ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے، پھر حضرت ابراہیم نے کہا لئن لم یہدنی ربی، اب اگر اللہ نے ہی مجھے ہدایت نہ دی تو لاکونن من القوم الضالین، پھر میں تو گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو وہ تو بہت چمکدار، کہنے لگے ہاں یہ ہے، یہ سب سے بڑا، یہ ہے میرا رب۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، تو پھر انہوں نے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اعلان کر دیا میں بری ہوں تمہارے اس شرک سے جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی، بلکہ میں نے تو اپنا چہرہ کر لیا اس ذات کے سامنے،
فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے زمین و آسمان بنائے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، میرے خیال میں 5 منٹ رہ گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی